بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اچھی ویڈیوز اور اسلامک واقعات کے لیے ہمارے چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاص کرم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام علوم عطا فرمائے ہیں جن کا ادراک ہمارا انسانی ذہن کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ جو بات ہمارے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی ہے وہ پوری ہو کر ہی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے۔ بعض علماء اکرام نے کہا ہے کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے سمندر کے مقابلہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ایک قطرہ ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قطرہ تمام مخلوق کے لیے ایک سمندر کے برابر ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اللہ کی ذات تو بہت ہی وسیع ہے، ہم اس کا اندازہ کس طرح لگا سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء اکرام اور ان کی امتوں کے ساتھ ساتھ آنے والے وقتوں کے بارے میں بھی اپنی امت کو آگاہ کر دیا۔ محدثین اکثر علماء اکرام کا کہنا ہے کہ جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو خانہ کعبہ کو گرائے جانے کا واقعہ پیش آئے گا۔ جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہے ان کو اس کے بارے میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی ہے کہ جب تک خانہ کعبہ قائم ہے اس وقت تک دنیا بھی قائم و دائم رہے گی۔ جب خانہ کعبہ کو گرایا جائے گا تب قیامت رونما ہوگی۔ جب قیامت قریب آئے گی ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، پھر قیامت آ جائے گی۔ اس کمینے حبشی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس حبشی کی شکل و صورت ایسی ہوگی کہ ایک چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ جبکہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گویا میں اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبہ کے پتھر اور اینٹوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ قریب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پردہ کرنے کے بعد بھی لوگوں کے سینوں سے قرآن پاک اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ اس حدیث میں افحج کا لفظ ہے، اور افوج وہ ہے جو اکڑتا ہوا چلے یا چلتے ہوئے اس کے دونوں پنجے تو نزدیک رہیں اور دونوں ایڑیوں میں فاصلہ رہے۔ وہ حبشی مردود جو قیامت کے قریب کعبہ ڈھائے گا وہ اسی شکل کا ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی، ناک پھیلی ہوئی ہوگی، پیٹ بڑا ہوگا۔ اس کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے، وہ کعبہ کا ایک ایک پتھر اکھاڑ ڈالیں گے اور سمندر میں لے جا کر پھینک دیں گے۔ یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ان قیامت کی نشانیوں سے متعلق روایات میں چند ایک معاملات و شخصیات کو چھوڑ کر ان کا وقوع ہونے کا وقت، حالات، شخصیاتوں و اقوام عالم کا معاملہ کافی مبہم ہے اور واضح نہیں کہ اس پر کوئی حتمی رائے دی جا سکے کہ کب کون کیسے خروج کرے گا وغیرہ۔ آج کل کے سیاسی تناظر میں لوگ اور اکثر علماء کرام بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس قیامت صرف چند سالوں یا دہائیوں میں ہی آنے والی ہے۔ کعبہ اور مسجد نبوی کو یمن یا ایران کے جنگجو تباہ کریں گے یا خود زمین میں دھنسے جائیں گے۔ آئندہ چند سالوں میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا۔ برمودا ٹرائی اینگل سے دجال نمودار ہو جائے گا اور فتنہ پھیلائے گا۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہوگی جو بس چند دن کی دوری پر ہے وغیرہ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب قیاس آرائیاں سادہ لوح عوام الناس کو محفوظ کرنے، حمل و جہاز سے دور کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔
اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو بڑے بڑے فتنے تو کئی صدیاں پہلے سے ہی رونما ہونے شروع ہو گئے تھے۔ کتنے ہی لوگوں نے مہدی ہونے کا ڈرامہ رچایا، کتنی ہی دفعہ مسلمانوں اور یہود و انصار میں بڑی جنگیں ہوئیں، کتنی مرتبہ قبیلہ اول فتح ہوا، کتنی مرتبہ قبیلہ اول پر یہود کا قبضہ رہا، کتنی مرتبہ دجال نما انسان پیدا ہوئے، لیکن ان کا ذکر قریب قیامت کے سلسلے میں نہیں ہوتا۔ صرف 20ویں اور 21ویں صدی کے سیاسی معاملات و واقعات کو ہی قرب قیامت سمجھ لیا گیا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فرمان کے مطابق آپ کی وفات کے بعد کا سارا زمانہ قرب قیامت ہی ہے، چاہے کتنی ہی صدیاں بیت جائیں۔ لہٰذا علماء کو چاہیے کہ آج کل کے سیاسی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ان عوام الناس کو محفوظ کرنے کی بجائے ان کو نیک اعمال و جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک بھی کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔